ہیں لے آئیے، جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ، تہران کا رہنے والا ایک تاجر تھا، تجارت کر رہا تھا، تجارت میں لاس ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ تمام تر بزنس اس کا خراب ہوا اور مقروض ہو گیا، بہت سے لوگوں کا مقروض ہو گیا، خود کے پاس پیسے نہیں بچے، گھر بیچنے کی نوبت آ گئی۔ خلاصہ یہ کہ بالکل زندگی اس کی درہم برہم ہو گئی، بہت پریشان ہو گیا۔ آخر میں جب کوئی راستہ نہیں بچا تب اہل بیت کے در سے وابستہ ہوا۔ یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم، میں بارہا پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم اہل بیت سے متوسل اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے۔ کاش اگر ہم اہل بیت سے روزانہ توسل کر رہے ہوتے تو کیا یہ مصیبت آتی، یہ مشکل آتی؟ یہ مشکل آئی ہی اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے کسی ہستی کو فراموش کر دیا ہے، بھول گئے ہم۔ وہ وقت کا امام جو ہمیں بیٹھ کے پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے، اگر ہر روز ہم اسے یاد رکھ رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے مولا آج کا دن شروع کر رہا ہوں اس نیت سے کہ قربتاً الی اللہ، اور مولا آپ راضی ہو جائیں، تجارت کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، دکان میں جا رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، مجلسیں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے مولا آپ راضی ہو جائیں، پھر دیکھیں کوئی مشکل آتی ہے؟ کوئی مشکل نہیں آئی گی۔ اب یہ پریشان ہوا، جب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے توسل کیا 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام سے۔ اور اس ارادے سے گھر سے نکلا کہ جو بھی تھوڑے بہت پیسے ہیں کم سے کم حرم پہنچ جاؤں، مولا کے جوار میں پہنچ جاؤں، زیارت بھی کر لوں اور مولا سے شکوہ بھی کر دوں، میں کہوں مولا آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، فخر ہے، غربت ہے میرے اوپر، مولا آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جوار میں آیا ہوں، کم سے کم اب تو میری مشکل کا حل نکالیے۔ اور یہ جو اتنے لوگوں کا میں مقروض ہوں، بتایا جاتا ہے، روایت نقل کرنے والے نے نقل کیا کہ تقریباً 200 ملین کا مقروض تھا، 200 ملین تومان کا مقروض تھا یہ شخص۔ اچھا 200 ملین آپ اپنے ملین سے مت اس کا تقابل کر لیجئے گا، بہرحال ایران کی کرنسی بہت کمزور ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران کی کرنسی اتنی بھی کمزور نہیں تھی، مضبوط تھی، یعنی اگر 200 ملین کہا جا رہا ہے تو مان کے چلیے کہ کئی لاکھ روپے آپ کے یہاں کے بھی بنتے ہیں، تو لاکھوں روپے کا مقروض تھا، کئی لاکھ روپے کا مقروض تھا، پریشان تھا۔ پہنچا مولا کے پاس، پہلا دن تھا، زیارت پہ آیا، زری پکڑ کے بہت گریا کرتا رہا، شکوہ کرتا رہا، مولا آپ نے مجھ پہ نگاہ کرم نہیں کی، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، اتنا پریشان ہوں، سارا بزنس ڈوبتے ہی چلا جا رہا تھا، برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہے میرے پاس، مولا اب صرف ایک امید سے آیا ہوں کہ آپ میری مشکل کو حل کر دیں، جو قرض ہے میرے سر کے اوپر وہ ادا ہو جائے، جو مشکلات ہیں میری دور ہو جائے۔ کہتا میں نے درد دل کیا، اور درد دل کرنے کے بعد جب میں آیا، اب جو لوگ زیارت پہ گئے انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا، وہاں پہ کفش داری ہوتی ہے، یعنی جوتوں کو رکھنے کے لیے ایک باکس ہوتا ہے، وہاں پہ بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں وہ ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے، وہاں پہ جوتے انسان اپنے جمع کروا دیتا ہے تاکہ وہ حرم کے اندر نہ جانے پائیں اور گم بھی نہ ہونے پائیں۔ تو کہتا ہے کہ میں وہاں سے رخصت ہو کے زیارت پڑھ کے جیسے ہی میں واپس آیا تو میں اپنے جوتوں کو لے لوں، اور میں نے جیسے ہی وہ ٹوکن دیا اور ٹوکن لینے کے بعد جیسے ہی میں اپنے جوتوں کو اٹھایا، میں نے محسوس کیا کہ جو میری جیب میں پیسے تھے بچے ہوئے وہ بھی چوری ہو گئے، جو بھی پیسے میری جیب میں تھے جس کی وجہ سے میں اب یہاں 3 دن ہوٹل میں کم سے کم رکتا، کھانا کھاتا، تمام تر چیزیں دوسرے شہر کے اندر، وہ بھی نہیں ہو پائیں گی، حتیٰ یہ کہ اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ کرایہ بھی ہو پائے، اب یہاں سے مشہد سے تہران جانے کا پیسہ بھی میرے پاس نہیں بچا، یعنی کام اتنا خراب ہو چکا تھا اور مشکل اتنی بڑھ چکی تھی کہ کہتا ہے اب میری زبان سے مسلسل شکوے نکلنے لگے اور میں برہم ہونے لگا، ناراض ہونے لگا۔ میں نے کہا مولا اگر میرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، مولا آپ تو معجزہ دکھانے والے ہیں، آپ نے کیوں نہیں روک دیا اس چور کو جس نے چوری کر لی؟ مولا ویسے ہی میں غریب ہوں، ویسے ہی میں فقیر ہوں، اور میرے اوپر مشکل آ گئی اور میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ کہتا ہے جتنا میں شکوہ کر سکتا تھا اور جو کچھ بول سکتا تھا میں نے امام رضا سے کہا۔ یہی ہوتا ہے جہاں مصیبت آتی ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں ہم کلام کس سے کر رہے ہیں، تھوڑے سے مصیبت، تھوڑے سے بلا کے اندر ہم فراموش کر جاتے ہیں۔ کہتا ہے جب میں بہت تھک گیا، اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی جو پوچھیے نہیں، بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، کہاں جاؤں، ہوٹل بھی نہیں، گھر بھی جانے کا کرایہ نہیں، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ تو مجھے مل جاتا حرم کے احاطے میں جو آتا میرے پاس آ کے میری مدد کر دیتا۔ لیکن اب ظاہر ہے یہ بھی ایک زمانے کا تاجر تھا، بزنس مین تھا، تو اسے بھی شرم آ رہی تھی جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دست درازی کرے اور مانگے، اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا اسے۔ تو ابھی اس نے خیال کیا کہ اس کی جیب کے اندر کچھ ہے، اس نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا جیب میں سکہ پڑا ہوا ہے، سکہ تھا 1000 500 جو بھی رہا ہو، تو
تو جو فون بوتھ ہوتے ہیں جس میں سکہ ڈال کے آدمی کال کرتا ہے، کہتا ہے میں فون کے پاس گیا اور میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں کسی کے سامنے فیس ٹو فیس اس سے کچھ مانگوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں کہ کم سے کم کسی کو فون لگا لوں، ایک ایسے ہی رینڈم کوئی فون ملا لوں، کسی کو بھی فون ملا لوں، جس کے پاس بھی فون مل جائے گا میں اسے بتاؤں گا کہ میں ظاہر امام رضا ہوں، مشکل میں گرفتار ہوں، کم سے کم مجھے اتنا دے دو کہ مجھے میرے پاس کھانے کا انتظام ہو جائے اور تہران پلٹ جانے کا میرے پاس کرایہ ہو جائے اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں وہاں پہنچ کے تمہارا سارا پیسہ لوٹا دوں گا۔ یہ سوچ کے کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے ایک فون ملایا، فون نمبر ایسے ہی کسی کا بھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں کسے فون ملا رہا ہوں۔ سامنے والے نے فون اٹھایا، سلام دعا ہوئی، کہتا ہے کہ میں نے بالکل بھرائی ہوئی آواز میں، ظاہر ایسے انسان جو پریشان ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اس کی زبان سے کیسے آواز نکلے گی؟ اس نے کہا میرے بھائی میں بہت پریشان ہوں، ظاہر امام رضا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے میں کسی کے سامنے جاؤں اور جا کے دستدرازی کروں، لیکن اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں بچا ہے، تو میں آیا ہوں تم کو فون ملانے کے لیے، میں نے یوں ہی فون ملایا ہے، جسے بھی مل جائے، تم بھی مولا کے چاہنے والے ہو تو کم سے کم اتنا کر دو کہ میرے لیے اتنا انتظام کر دو کہ اس وقت میرے کھانے کا انتظام ہو جائے اور اتنا پیسہ میرے پاس ہو کہ میں تہران اپنے گھر واپس جا سکوں۔ سامنے والے نے کہا یہ بتاؤ تم ہو کس جگہ پہ، ایگزیکٹ اپنی لوکیشن بتاؤ۔ سنیے گا جو بات میں پڑھ رہا تھا سمیٹ رہا ہوں واقعہ، تم ہو کہاں پہ؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ پہ ہوں۔ دیکھا بتایا فلاں جگہ پہ ہوں۔ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی میں نے دیکھا کہ ایک بہترین گاڑی، بہت مہنگی گاڑی وہاں پہ آ کے رکی، اور جو آدمی گاڑی سے نکلا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھی بہت صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، پیسے والا ہے۔ وہ باہر آیا، سلام کیا، کہتا ہے تم ہم ہی سے کلام کر رہے تھے، آؤ بیٹھو۔ کہنے لگا میں تھوڑا سا گھبرایا کہ غلط جگہ فون مل گیا، یہ تو بہت بڑا حیثیت والا انسان ہے، بہت بڑا بزنس مین لگ رہا ہے، بہت پیسے والا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیسے پیش آئے گا۔ خیر میں اس کے کہنے پہ بیٹھ گیا اس کی گاڑی کے اندر اور ہم لوگ گھر پہنچے۔ اس نے مجھ سے بہت زیادہ کلام نہیں کیا۔ جب میں نے کھانا کھا لیا اور مجھے تھوڑا سا قرار آ گیا، تب اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اتنا پریشان کیوں، کیا مشکل ہے تمہاری، کیا پریشانی ہے تمہاری؟ کہا آپ جان کے کیا کیجیے گا، بہرحال جو میری پریشانی تھی وہ میں نے امام رضا سے بتا دی، بیان کر دی، اور اب مولا جانے اور خدا جانے مجھے تو جو کہنا تھا وہ میں نے اپنے امام سے کہہ دیا۔ اور اس نے بیان کیا کہ اتنا میں پریشان تھا اور یہاں آیا اور یہاں آنے کے بعد بھی میری جیب کٹ گئی، پیسے لٹ گئے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم مقروض کتنے پیسے کے تھے؟ بہت غور سے سنیے گا، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہ یہ بتاؤ کتنے پیسے کے مقروض تھے؟ کہا 200 ملین۔ 200 ملین کا، اچھا۔ چیک نکالا، 200 ملین لکھا، سائن کیا، دے دیا۔ سامنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جیسے آپ حیرت میں ہیں نا ویسے ہی وہ حیرت میں تھا۔ بھائی یہ 2000-4000 روپے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 10,000 روپے کی، 200 ملین کی بات ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ 200 ملین تم ہمیں کیوں دو گے؟ کہتا میں بھی ناراض ہونے لگا کہ بھائی میرے میں کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہیں، میرے میں کون سی ایسی خاصیت ہے تم 200 ملین مجھے دینے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، اس کے پیچھے راز ہے، راز ہے اس کے پیچھے۔ کہتا ہے نہیں میں نہیں لے سکتا، میں تو ویسے ہی مقروض ہوں، تمہارے پیسے لے لوں گا تو میں کیسے دوں گا؟ کہتا ہے میں تم سے اس لیے دے ہی نہیں رہا ہوں کہ میں تم سے واپس مانگوں، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، تم ظاہر امام رضا ہو، میری طرف سے تحفہ لے جاؤ۔ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، کہ نہیں میری طرف سے لے جاؤ۔ کہتا ہے جب بہت اصرار بڑھا تو میں نے وہ چیک لیا، پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جو بزنس تمہارا ڈوب چکا ہے اسے پھر سے ارسر نو یعنی پھر سے شروع کرنا چاہو گے، کتنے پیسے لگیں گے؟ تو وہ سوچ کے کہتا ہے کہ تقریباً 80 ملین کے آس پاس لگیں گے۔ پھر سے اس نے چیک کاٹا، پھر 80 ملین لکھ کے اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا بھیا کون سی ایسی خوبی تم نے میرے اندر دیکھی ہے جس وجہ سے تم اتنا زیادہ میرے اوپر عنایت کرتے چلے جا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے آخر؟ 280 ملین تم ہمیں ایسے ہی دے رہے ہو؟ اس نے کہا 200 ملین جو قرض کے لیے دیے اس سے مطلب نہیں ہے، 80 ملین لے جاؤ، کام کرو، جب پروفٹ ہو جائے گا واپس کر دینا، کوئی اس کا دن معین نہیں کر رہے ہیں، تمہاری مرضی، جیسے ہی مکمل ہو جائے لا کے دے دینا۔ کہتا ہے میں پیسے تو لے لوں گا لیکن آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اتنا لطف و کرم مجھ پہ کر کیوں رہے ہیں۔ کاش ہم اپنے امام کو پہچانیں اور امام سے متوسل ہو جائیں ایک لمحے کے لیے۔ دیکھیے دولت تو چھوڑ دیجیے عزیزان گرامی، دولت دنیا اور آخرت ساری چیزیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ آؤ، اپنے ساتھ لیا، اس زائر کو لے کے کمرے میں آیا، دیکھا ایک جوان لڑکا ہے جو لیٹا ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، تمام تر ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا تھا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بچے گا نہیں، یہ اس کا علاج کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ پیسے پہ پیسے خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ایران میں اتنے بڑے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، ایسا کیجئے آپ اپنے بیٹے کو لے کے لنڈن چلے جائیے، لنڈن چلے جائیے، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، وہاں اس کا آپریشن ہو جائے گا اور یہ بچ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ مجھے وہاں جانا مشکل نہیں تھا، میں نے فوراً ٹکٹ لیا اور میں لنڈن پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہاں پہ پہنچا ڈاکٹر نے کہا
کہ اس کے 3 ٹیسٹ کیے جائیں گے، 3 ٹیسٹ، اور اگر تینوں کے تینوں نگیٹو آ گئے، تینوں کے تینوں نگیٹو آ گئے، کوئی بات ہی نہیں ہے، 2 پازیٹیو آ گئے، 2 پازیٹیو آ گئے اور 1 بھی نگیٹو آ گیا تب بھی کوئی بات نہیں، یعنی چانس ہے، لیکن اگر تینوں کے تینوں پازیٹیو آ گئے تو پھر کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلا ٹیسٹ ہوا پازیٹیو، دوسرا ٹیسٹ ہوا پازیٹیو، ڈاکٹر نے بلایا کہ چونکہ 2 ٹیسٹ اس کے مثبت آ چکے ہیں، اگر تیسرا ٹیسٹ مثبت آ گیا تو کوئی علاج کا فائدہ نہیں، کسی دوا کا فائدہ نہیں، گھر لے جاؤ، لٹا دو اور انتظار کرو کہ کب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ کہتا ہے میں باپ تھا، میری جمع پونجی یہی تھا، میرا بزنس، میرا فائدہ، مجھے میری دولت کیا فائدہ پہنچاتی اگر میرا بیٹا زندہ نہ رہتا۔ کہتا ہے میں وہیں سے متوسل ہوا اپنے آقا سے، اور میں نے کہا مولا آپ تو ان کی بھی سنتے ہیں جو دور رہتے ہیں آپ سے، مولا میں کم سے کم آپ کے یہاں کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں مولا، آپ کے جوار کا رہنے والا ہوں، مشہد کا رہنے والا ہوں، مولا مجھ پہ تو کم سے کم ایک عنایت کر دیجئے، میرا بیٹا میری ساری جمع پونجی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، ختم ہو جائے گی میری زندگی۔ کہتا میں خوب گریا میں نے کیا، خوب گریا کیا، اور جب میں گریا کر کے تھک گیا اور وہ وقت بھی آیا کہ اس کا تیسرا ٹیسٹ کیا گیا، اور جب تیسرا ٹیسٹ ہوا تو وہ پازیٹیو آیا۔ ایک بات میں بیچ سے بھول گیا، وہ بھی بات کیا تھی؟ کہتا ہے جس وقت میں مولا سے کلام کر رہا تھا میں نے مولا سے کہا مولا اللہ نے مجھے دولت تو بہت دی ہے آپ کے توسط سے، آپ کے فیض سے، لیکن مولا میں ایک وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے میرے بچے کو حیات دے دی تو میں ایک آپ کے زائر کو، جو آپ کا زائر ہوگا، جو آپ کا چاہنے والا ہوگا، جو آپ کا ماننے والا ہوگا، میں اس کی بھی ایک بڑی مشکل کو حل کروں گا، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے جتنا ہو سکے گا میں اس کے لیے خرچ کروں گا، اور میں اس کے تمام تر مشکلوں کو دور کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ کہتا ہے کل رات میں نے 8ویں امام کو خواب میں دیکھا، ختم کر دیا میں نے مجلس۔ کہتا ہے کل رات میں نے خواب میں دیکھا 8ویں امام کو، اور میں مشہد سے، شہر مشہد سے بہت دور تھا، میرا کوئی ارادہ آج حرم جانے کا نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کتنے دن ہو چکے ہیں، 3 مہینے گزر چکے ہیں، میں نے کب سے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ مولا جلدی سے جلدی وہ ظاہر تو مجھے دکھائیے جو آئے اپنی مشکل کو میرے سامنے بیان کرے، جس کی مشکل کو میں حل کروں، جس کے لیے میں راستے فراہم کروں، لیکن ابھی تک مولا نے کسی ظاہر کو میرے پاس نہیں بھیجا تھا۔ کل شب میں مولا میرے خواب میں آئے اور آ کے آواز دی میرا ایک زائر ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اتنی تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہ مجھ سے درد دل کرنے کے بجائے مجھ سے شکوہ کر رہا ہے، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے چاہنے والے کی مشکل حل کرو گے، جاؤ ایک شخص آئے گا تمہارے پاس، اس کی مشکل کو حل کرنا۔ کہتا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو مجھے حرم بھی نہیں جانا ہے، جب میں حرم نہیں جاؤں گا تو میری ملاقات کیسے ہوگی کسی انسان سے جو آنے کے بعد مجھ سے سوال کرے، مجھے اپنی مشکل بتائے، اور جیسے ہی تمہارا فون آیا میں سمجھ گیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے میرے مولا نے خواب میں آ کے مجھ سے کہا تھا۔ ہاں آپ کیا